تو آج کا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے معتدن اسیم۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کو کیسے پڑھتے ہیں، پھر اس کے ہجے کیسے ہوتے ہیں، اور پھر اس کلمے کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو رواں پڑھ کے بتاؤں گا کہ یہ کلمہ کس طرح ہے۔ جیسے معتدن اسیم، ٹھیک ہے، معتدن اسیم، تو یہ کلمہ رواں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کلمے کے ہجے کرتے ہیں کہ ہجے کس طرح ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں، میم عین پیش مع، تا زبر تا، معت، دال دو زیر دن، معتدن، حمزہ زبر ا، معتدن ا، سا یا زیر سی، اسی، میم دو زیر من، اسیمن، معتدن اسیم۔ تو اس کلمے کے یہ ہجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کلمے کے اندر چیزیں ڈھونڈتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں حرکات، میم کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اب یہ جو پیش ہے یہ حرکات میں سے ہے، اور حرکات 3 ہیں، زبر، زیر، پیش۔ اور جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے ہم اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، حرکت والا حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے حرکات کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ حرف کو کھینچنا نہیں ہے زیادہ، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے، اور تیسرا کیا ہے، اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عین کے اوپر، تو عین کے اوپر کیا ہے؟ عین کے اوپر جزم ہے، اور جزم جو ہے اس کا دوسرا نام سکون ہے۔ جزم، یہ جو دال کی چھوٹی سی شکل ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور جزم کو جو دوسرا نام ہے وہ ہے سکون۔ اب یہ جو ساکن حرف ہوتا ہے، جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے ہم اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور یہ جو ساکن حرف ہوتا ہے یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ساکن حرف آگے ہو، پیچھے کوئی ایسا حرف ہو جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، تو یہ ساکن حرف نہیں پڑھا جائے گا جب تک پیچھے حرکت والا حرف نہیں آئے گا۔ جیسے ہی کوئی پیچھے حرکت والا حرف آئے گا تو آگے ساکن کے ساتھ ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، عین کے اوپر اب جزم ہے تو پیچھے میم کے ساتھ یہ مل کر پڑھا جائے گا، جیسے میم عین پیش مع۔ آگے تا کے اوپر پھر زبر ہے، زبر حرکات میں سے ہے، اور حرکات کی جو تفصیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو نمبر 2 کے اوپر جو جزم ہے اس کی بھی تعریف بتا دی ہے، اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ دال دو زیر دن، معتدن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ میم آدھا کیوں لکھا ہوا ہے، عین آدھا کیوں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح تا آدھا کیوں لکھا ہوا ہے، اور آخر میں دال پورا لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ کلمات کیسے بنے ہیں، کلمات کو آدھا آدھا کیوں لکھا جاتا ہے، ان حرفوں کو آدھا آدھا کیوں لکھا گیا ہے، تو آپ میرے چینل پر جا کر جو حرفوں کے خاندان والی ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حروف آدھے آدھے کیوں لکھے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کلمہ کیا بن گیا؟ معتدن، ٹھیک ہے، تنوین۔ اب یہاں پر نمبر 3 کے اوپر تنوین بھی آ گئی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تنوین، جس حرف کے اوپر تنوین ہوتی ہے ہم اس حرف کو منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ناک کے اندر آواز چلی جاتی ہے، جیسے دال دو زیر دن، چھوٹی سی نون کی آواز جیسے بنتی ہے، ایک نون کی آواز بن جاتی ہے، تو اس کو ہم نون تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم اس کے اندر غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک کے اندر آواز کو لے جاتے ہیں، اور اتنا لے جاتے ہیں جیسے ایک الف کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے دال دو زیر دن۔ الف کی مثال بھی میں نے آپ کو ایک بار دی تھی کہ بند انگلی کو اگر آرام سے کھولا جائے تو یہ الف کا کیا ہے؟ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا کلمہ معتدن ہو گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ناک کے اندر آواز جائے گی، لیکن اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آگے اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر ناک کے اندر آواز نہیں جائے گی۔ حروف حلقی کتنے تھے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا،
یہ 6 حرف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. اگر ان 6 حرف اگر یہ 6 حرف آگے آ جائیں تو وہاں پر پھر یہ ناک کے اندر آواز نہیں جاتی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے مثال طور معتدن اسیم، پڑھنا ہمیں کس طرح چاہیے تھا؟ معتدن اسیم، لیکن یہاں پر ناک کے اندر آواز کو ہم نہیں لے جائیں گے، کیونکہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، وہاں پر اظہار ہوگا، نون کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا. معتدن، نون کی آواز ظاہر ہو گئی، اسیم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر دکھنے میں تو یہ الف ہے، لیکن میں اس کو حمزہ پڑھ رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو الف ہے یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، سا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ جب یا ساکن ہوتی ہے اور پیچھے زیر ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ یا مدہ ہے. ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد حروف مدہ آ گئے تو سا یا زیر سی اسی، تو اس کو میں تھوڑا سا کو کھینچ کے پڑھوں گا کیونکہ آگے یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے. اب یہ جو حروف مدہ ہیں یہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. تو یہ حروف مدہ کا قرآن مجید کے اندر زیادہ کام ہوتا ہے. اگر ہم اس کے اندر غلطی کریں گے تو یہ بڑی غلطی کہلائے گی، جس سے نماز بھی کیا ہے ٹوٹ جاتی ہے اور قرآن کا ثواب بھی نہیں ملتا. اب اسیمن کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا. اسیمن 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 اسیمن، تو یہ غلط ہو جائے گا، سراسر غلط ہو جائے گا. تو اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے کہ یہ غلط نہ ہو. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اب حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ الف مدہ کب ہوتا ہے، واو مدہ کب ہوتا ہے، یا مدہ کب ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر جب بھی آپ دیکھیں گے کہ یا ساکن ہو، پیچھے زیر ہو، تو وہ یا مدہ ہوتی ہے. اسی طرح واو ساکن ہو، پیچھے پیش ہو، لام واو پیش لو، تو یہ واو مدہ ہوگا. اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اب الف کی مثال اگر دیکھی جائے، قاف الف زبر قا، میم الف زبر ما. ٹھیک ہے. تو یہ جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، الف ساکن پیچھے زبر ہے، میم الف زبر ما، میم کے اوپر زبر ہے، آگے الف آ گیا، تو یہ الف مدہ ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جن کی میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں اور ڈھونڈنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں میم 2 زیر من اسیمن. اب ناک کے اندر آواز جا رہی ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے. اب یہاں پر میں اگر وقف کروں گا تو یہ کلمہ کیسے بنے گا؟ معتدن اسیم، معتدن اسیم. سا کو میں نرم کر کے پڑھوں گا کیونکہ سا جو ہے یہ نرم حرفوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. سا سین صاد کی آواز آپس میں ملتی ہے، اس کے اندر فرق کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد آگے معتدن اسیم. تو یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں؟ رک رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں، سانس کو بھی توڑ رہا ہوں، آواز کو بھی توڑ رہا ہوں. تو یہاں پر اسیم من کی جگہ میں اسیم اس کو ساکن کر رہا ہوں. اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اور وقف بالاسکان جو ہے اس کے 5 موقع ہیں. اگر آخر میں زبر آ جائے، آخر میں زیر آ جائے، آخر میں کیا ہے پیش آ جائے، آخر میں 2 زیر آ جائیں، آخر میں 2 پیش آ جائیں، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو ساکن کر دیں گے. جیسے العالمین سے العالمین، الرحیمی سے الرحیم، نستعین سے نستعین، علیمین سے علیم، معتدن اسیمن سے اسیم، اسی طرح علیمن سے علیم. تو یہ 5 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اگلے کلمے میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.